الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. کان بھولے بلا پیغام ختیجہ تیرا، کان بھولے بلا پیغام خدیجہ تیرا. دل کی دنیا پہ رقم نام خدیجہ تیرا. دل کی دنیا پہ رقم نام خدیجہ تیرا. اور تیری دولت نے دیا دین محمد کو فروغ. تیری دولت نے دیا دین محمد کو فروغ. اب بھی مقروض ہے اسلام خدیجہ تیرا. اب بھی مقروض ہے اسلام خدیجہ تیرا. کان بھولے بلا پیغام خدیجہ تیرا. بعد از حمد و صلاۃ قابل صد تعظیم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے آپ کی سیرت کے چند پہلو وہ آپ کی سماعتوں کی نظر رکھنا چاہتا ہوں. اللہ ہم سب کو
حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت مبارکہ کو دیکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے رب نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے کیا ہیں؟ زیادہ قریب ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ چوتھویں پشت سے امام الانبیاء فخر المرسلین حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا نسب جا کے ملتا ہے، اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ام ہند ہے، اور زمانے جاہلیت میں بھی آپ کا لقب جو تھا وہ طاہرہ تھا۔ اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی آپ نے امام الانبیاء سے شادی کس انداز کے ساتھ کی، اور پھر کس انداز کے ساتھ متاثر ہو کر آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عرب کے بہت بڑی تاجرہ تھی۔ امام الانبیاء فخر المرسلین آپ کا پیشہ بھی تجارت تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے، اور اس زمانے کے اندر کے جب کفر و شرک کی ہوائیں چل رہی تھی، اس زمانے میں بھی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو طاہرہ کے لقب سے جانا جاتا تھا۔ تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو علم ہوا کہ تجارت بھی امام الانبیاء کرتے ہیں، اور صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، تو پیغام دیا کہ اگر تجارت آپ کرتے ہو تو ہمارا مال بھی لے کے جاؤ، جتنا نفع میں کسی اور کو دیتی ہوں دگنا نفع آپ کو دیا جائے گا۔ امام الانبیاء فخر المرسلین رضامند ہو گئے اور مال لیا، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا غلام میسرہ جس کا نام تھا وہ بھی امام الانبیاء کی خدمت گزاری کے لیے ساتھ بھیج دیا۔ اب سارے راستے کے اندر یہ تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو علم تھا کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں، آپ کی صداقت کی وجہ سے اور امانت کی وجہ سے فرمایا کہ جتنا نفع میں کسی اور کو دیتی ہوں تمہارے صادق اور امانت دار ہونے کی وجہ سے دگنا نفع آپ کو دوں گی۔ احباب کہ جب میسرہ غلام بھی ساتھ گیا اور راستے میں وہ امام الانبیاء کی نشانیاں دیکھتا رہا، یعنی امام الانبیاء جب دھوپ میں نکلتے تو بادل سایہ کیے ہوئے ہوتے، یہ ساری چیزیں وہ جو میسرہ غلام تھا وہ دیکھتا رہا۔ المختصر کے ملک شام کے قریب پہنچے، مصر کا غالباً علاقہ تھا، وہاں ایک راہب تھا جو دیگر آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والا تھا۔ اس نے تورات انجیل دیگر کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، اس کی مہر نبوت ہوگی، یہ ساری چیزیں اس کے علم میں تھی۔ اب ایک درخت ہے، وہ قافلہ اس نے پڑاؤ ڈالا، امام الانبیاء چند لمحوں کے لیے اس درخت کے نیچے آرام فرما ہو گئے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ چلتے ہیں تو بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور اس درخت کے نیچے تو آج تک کوئی آرام نہ کر پایا، لیکن کتابوں کے اندر اس نے پڑھا تھا کہ جو آرام کرے گا وہ خاتم النبیین ہوگا۔
احباب ذی وقار، اب راہب نے دیکھا اپنے علم کے مطابق، اس نے جانچا، پرکھ لیا کہ یہ امام الانبیاء ہے۔ امام الانبیاء کے قریب آیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نام و نسب پوچھا، فرمایا کدھر سے آپ آئے ہو، والد محترم کا نام کیا ہے، آپ کا قبیلہ کون سا ہے، ساری پوچھ گچھ کر کے اسے علم ہو گیا کہ یہ اللہ کے محبوب نبی ہیں۔ ہاتھوں کو چومتا رہا، پاؤں کو چومتا رہا، حتیٰ کہ اس نے خواہش کا اظہار فرمایا مہر نبوت مجھے دکھا دو۔ مہر نبوت امام الانبیاء نے دکھائی، مہر نبوت کو بھی چوم کر یہ کہنے لگا یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، جب آپ اعلان نبوت کریں، اگر میں زندہ ہوا تو ایمان قبول کر لوں گا، اگر نہ ہوا تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا۔ احباب ذی وقار، آپ امام الانبیاء فخر المرسلین حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پیارے آقا جب تجارت کر کے نفع لے کے واپس تشریف لے آئے، جب واپس آئے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے غلام میسرہ نے سارے معاملات سنائے کہ بھائی یہ تو دھوپ میں چلتے تھے تو بادل سایہ کیے ہوئے تھا، اور وہ راہب وہ ساری کہانی غلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو سنائی، اور جب سنائی تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ یہ تو جانتی تھی نا کہ امانت دار ہے، صادق ہے، اور یہ بھی جان گئی کہ رب کے آخری اور محبوب نبی بھی یہی ہے۔ احباب ذی وقار، اب دل میں اور زیادہ محبت پیدا ہو گئی، عقیدت پیدا ہو گئی، اور حضرت نبی علیہ السلام کی جو پھوپھی تھی صفیہ، وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بابی تھی، ان کے ہاتھوں پھر پیغام نکاح بھیجا۔ امام الانبیاء کو جب پتہ چلا تو فرمایا میں تو یتیم ہوں، اور وہ ملک عرب کی سب سے بڑی تاجرہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ احباب ذی وقار، خیر جناب عبد المطلب جناب ابو طالب کو راضی کیا، وہ مان گئے، المختصر نکاح ہو گیا۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی بیوی امام الانبیاء کی، اور آپ نے آگے بھی پہلے بھی دو نکاح کیے ہوئے تھے، ایک کا نام عتیق تھا اور ایک کا نام ابو اعلیٰ تھا، مطلب دونوں جگہ سے بیوہ ہو کر تیسرا نکاح امام الانبیاء کے ساتھ آپ نے کیا۔ تو یہاں یہ بھی درس ملتا ہے کہ بیواؤں اور متعلقہ سے شادی کا انتظام کرنا یہ امام الانبیاء کی سنت ہے، یعنی پہلا نکاح۔ اچھا یہ بھی آپ اندازہ لگائیں کہ 25 سال امام الانبیاء کی عمر ہے اور 40 سال سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر ہے، یعنی پہلا نکاح امام الانبیاء نے سیدہ خدیجہ سے کیا، میرے آقا کی عمر وہ 25 سال ہے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ لیکن آپ کی سیرت میں پہلے بیان کر چکا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا لقب کیا تھا؟ طاہرہ، آپ کا طاہرہ لقب تھا۔ احباب ذی وقار، اور 25 سال کی طویل رفاقت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے امام الانبیاء کے ساتھ گزاری، 25 سال کی، یعنی 15 سال جو ہے وہ زمانے جاہلیت میں، ابھی میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، 15 سال گزارے، اور 10 سال اعلان نبوت کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امام الانبیاء کی معیت میں گزارے، اور 65 سال کی عمر میں پھر آپ کا وصال مبارک ہوا۔ احباب ذی وقار، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی امام الانبیاء کی اطاعت گزاری کرتی،
آپ کی خدمت گزاری کرتی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت پیار اور محبت کے ساتھ ہی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا نام لیتے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی آپ سماعت فرما لیں کہ جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے آقا کی رفاقت میں رہی، زوجیت میں رہی، میرے آقا نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یعنی 25 سالہ عرصے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح کسی اور ازواج میں سے کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی جب تک سیدہ طیبہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے نکاح میں رہیں تو آپ نے دوسرا نکاح کسی اور ازواج کے ساتھ نہیں کیا۔ احباب ذی وقار، یعنی 25 سال آپ نے رفاقت میں گزارے۔ اب یہ ابن اشام نے سیرت نبویہ کے اندر یہ لکھا ہے احباب ذی وقار۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تو جناب ابو طالب میرے آقا کے شفیق چچا ہیں کہ جب کوئی اور سہارا نہ تھا تو سہارا بنے جناب ابو طالب، اور پورا عرب جو ہے وہ کذیبتا کا شور برپا کر رہا ہے، یعنی امام الانبیاء کو دبا رہا ہے، یعنی امام الانبیاء سے بغض اور حسد کر رہا ہے۔ لیکن حضرت جناب ابو طالب وہ شفیق چچا یعنی دست شفقت دراز کیے ہوئے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، اور دشمنوں اور امام الانبیاء کے درمیان آڑ بنے ہوئے ہیں۔ جناب ابو طالب آپ کا وصال ہوا اور پھر چند دن ہی گزرے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا وصال مبارک ہوا، تو اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال پڑ گیا۔ امام الانبیاء فخر المرسلین کے یہ شفیق لوگ یہ اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ تو احباب ذی وقار، اب امام الانبیاء تعریف کرتے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ کے سامنے بھی ایسے انداز کے ساتھ باتیں کی تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا نبی اللہ وہ تو بزرگ عورت تھی، کیا اس سے بہتر ہم جوان عورتیں آپ کی ازواج نہیں ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تمہیں کیا معلوم کہ خدیجہ کا مقام کیا ہے؟ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا عائشہ یہ وہ خاتون جنت ہے، یہ وہ میری ازواج میں سے ہے، پہلی یہ وہ میری بیوی ہے کہ جب میں نے اعلان نبوت کیا میرے دشمن ہر طرف سے کذیبتا کا شور لگائے ہوئے تھے کہ یہ امام الانبیاء جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ ہاں جب میں نے توحید کا اعلان بلند کیا، رسالت کا دعویٰ کیا، ہر طرف کذیبتا کا شور آیا، لیکن اس شور میں اگر سب سے پہلے صدقت یا رسول اللہ کی صدا عورتوں میں سے جس نے بلند کی اس کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ یہ وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے کہ اس وقت کے میرے ساتھی ہیں۔ اور پھر سیدہ کی شان یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم کے علاوہ جتنے بھی اولاد ہوئی عائشہ وہ میری اس خدیجہ کے بطن سے ہوئی ہے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا جن کو خاتون جنت کہا جاتا ہے، ملکہ جنت جنہیں کہا جاتا ہے، یہ ان کی والدہ ہیں خدیجہ الکبریٰ، یعنی تمام جنتی عورتوں کی جنت جو ہے وہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہے، اور فاطمہ الزہرا کی جنت جو ہے وہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ احباب ذی وقار، یہ مقام اور مرتبہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے فرمایا میں نے دنیا کے اندر اپنی ازواج میں سے، توجہ کرنا، اپنی ازواج میں سے کسی کے ساتھ ایسے ہی نکاح نہیں کیا۔ امہات المومنین کا مقام آپ دیکھیں،
فرمایا اپنی ازواج میں سے میں نے کسی کے ساتھ ایسے ہی نکاح نہیں کیا. یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کا آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی شان کیا ہے. فرمایا یا پھر میں نے اپنی بیٹیوں کو کسی کے نکاح میں ایسے ہی نہیں دیا جب تک رب کا پیغام جبریل امین لے کر نہ آئے ہو. یعنی میں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح دیا ہے یا اپنی ازواج میں سے کسی کے ساتھ میں نے نکاح کیا ہے تو رب کے حکم سے کیا ہے, رب کے دیے ہوئے پیغام سے کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو پھر ہمیں کہنے دیجئے کہ کان بھولے بلا پیغام ختیجہ تیرا, دل کی دنیا پہ رقم نام خدیجہ تیرا, دل کی دنیا پہ رقم نام خدیجہ تیرا, اور تیری دولت نے دیا دین محمد کو فروغ, اب بھی مکروز ہے اسلام خدیجہ تیرا. اور سب سے پہلے عورتوں میں سے اسلام لانے والی, امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والی عورتوں میں سے اگر کوئی عورت ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. اللہ اکبر. اور پھر امام الانبیاء کی معیشت میں, امام الانبیاء کی رفاقت میں اور امام الانبیاء کی اقتداء میں عورتوں میں سے سب سے پہلے جس عورت نے نماز ادا کی اس کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. اور امام الانبیاء نے فرمایا اے عائشہ, اے میرے پیارے غلاموں, وہ خدیجہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جب میں نے اعلان نبوت کیا سارے لوگوں نے منہ پھیر لیا, سب نے حسد کیا, سب نے بغض کیا, سب نے اپنا مال و دولت چھپایا, لیکن اگر جس نے سارا مال میرے قدموں میں آ کر رکھا ہے تو اس کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ نے سارا کا سارا مال اسلام کے لیے قربان کر دیا, دین متین کی خدمت اس انداز کے ساتھ کی کہ اپنا آپ اسلام کے لیے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا آپ وقف کر دیا. جب اپنا آپ سارے تعلقات ختم کر دیے, ساری رشتہ داریاں بالائے تار رکھتے ہوئے اپنا مال لے کر امام الانبیاء کی بارگاہ میں قربان کر دیا. ورقہ بن نوفل یہ چچا زاد بھائی ہیں اور باقی آسمانی کتب کے یہ عالم ہیں. ان سے بھی جب وہ راہب سے پتہ چلا اپنے غلام میسرہ کے حوالے سے تو ورقہ بن نوفل سے بھی پوچھا کہ بھائی ایسی نشانیاں ہیں, ایسا آدمی ہے, ایسا صادق ہے, ایسا امین ہے, یہ نشانیاں ہیں, چلتا ہے تو بادل سایہ کیے ہوئے ہوتے ہیں, پھر اس شخصیت کا مقام کیا ہے؟ تو ورقہ بن نوفل نے بھی پڑھ لکھ کے بتایا کہ خدیجہ مجھے لگتا ہے وہ خاتم النبیین ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا, فرمایا کہ میں نے رب کے حضور دعا کی. امام الانبیاء نے فرمایا, توجہ کرنا, میں نے رب کے حضور دعا کی کہ اہل جنت کے سوا میں کسی سے نکاح نہ کروں. امام الانبیاء فرماتے ہیں, امام طبرانی نے لکھا کہ فرمایا میں نے رب کے حضور دعا کی کہ میں اہل جنت کے علاوہ کسی سے نکاح نہ کروں, تو کائنات کے رب نے میری دعا کو قبول فرمایا. کہو سبحان اللہ. وہ آپ کی مائیں جو ہیں وہ سب کی سب کیا ہیں؟ جنتی ہیں. وہ سب کی سب کیا ہیں؟ جنتی ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ, یہ روایت مسلم کے اندر بھی ہے اور امام ترمذی نے بھی اس روایت کو نقل کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. فرمایا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے آقا کی خدمت گزاری کے لیے وہ برتن میں کچھ ڈال کے پانی یا سالن یا روٹی یا جو کچھ بھی لے کر امام الانبیاء کی بارگاہ
بارگاہ میں آ رہی تھی تو سید الملائکہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. کہو سبحان اللہ. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بارگاہ میں برتن لے کر حاضر ہو رہی ہیں. جب آپ کی بارگاہ میں آئیں گی تو انہیں کائنات کے رب کا سلام عرض کر دینا. کہو سبحان اللہ. آپ کی جانب کبھی رب کا سلام آیا ہے؟ وہ خدیجہ ہیں. فرمایا امام الانبیاء برتن لے کر خدیجہ آ رہی ہیں، جب پہنچی آپ کی پاس تو انہیں رب کا سلام بھیج دینا، انہیں رب کا سلام کہہ دینا اور انہیں یہ خوشخبری سنا دینا کہ کائنات کے رب نے آپ کو جنت عطا فرمائی ہے. کہو سبحان اللہ. وہ بھائی دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری، کائنات کے رب نے آپ کو جنت عطا فرمائی ہے اور جنت میں خولدار موتیوں کا گھر، خولدار موتیوں کا محل کائنات کے رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اور پھر اس محل کی شان یہ ہے کہ نہ اس میں غم ہے اور نہ اس میں کوئی تکلیف ہے. کہو سبحان اللہ. اور معجم اوسط کی یہ روایت ہے اور اس روایت کے راوی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا. آپ فرماتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا ہی میں، توجہ کرنا، امام الانبیاء نے دنیا میں ہی جنتی 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 انگور، جنتی پھل حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو کھلایا ہے. اور تمہیں یہ انفرادی حیثیت ہے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی کہ دنیا میں ہی ایک تو جنت کی بشارت، جنت میں محل، اور پھر اس کا مقام یہ کہ کوئی تکلیف اور شور و غل نہیں. اور عائشہ فرماتی ہے کہ دنیا کے اندر ہی امام الانبیاء نے جنتی انگور حضرت عائشہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو عطا فرمایا. تو پھر سارے مل کے کہہ دیجئے، ان کی بارگاہ میں حاضری لگا دیجئے کہ کان بھولے بلا پیغام خدیجہ تیرا، دل کی دنیا پہ رقم نام خدیجہ تیرا، دل کی دنیا پہ رقم نام خدیجہ، اور تیری دولت نے دیا دین محمد کو فروغ. اب بھی مقروض ہے، ہاں اب بھی مقروض ہے اسلام خدیجہ، اب بھی مقروض ہے اسلام خدیجہ تیرا. اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جنہیں